جہاد اپنی جگہ کشمیر پہ، تحریک آزادی اپنی جگہ، ایم ایف این سٹیٹس گرانٹ کرنے کی مخالفت اپنی جگہ، لیکن جو لیگل بیٹل فائٹ کرنی چاہیے وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے. دیکھیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، وہ پیرل چلنی چاہیے، لیکن ڈیموکریٹک آرگیومنٹ جو ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کیونکہ پیپل آف کشمیر تمہارے ساتھ نہیں ہیں. دے ہیو آلموسٹ میڈ اٹ، یہ ہسٹوریکلی کشمیر نے پروو کر دیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں حق خود ارادیت دے دو. حق خود ارادیت دے دیو. اسی طریقے سے جوناگڑھ کے لوگوں کو حق خود ارادیت کے لیے آپ جنگ لڑیں گے. کیا آپ حیدرآباد کا کیس حق خود ارادیت کی نہیں، میں جوناگڑھ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بنیاد پہ کریں گے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد وہ حل ہو گیا، مان لو وہ حل ہو، ہندوستان کہتا ہے وہ حل ہو گیا، ہم بھی کہتے ہیں وہ حل ہو گیا، اب اس کی روشنی میں کشمیر کو حل کر دو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جیسے عدالت میں ایک پریسیڈنٹ کی روشنی میں نئے کیس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ویسے ہی جوناگڑھ کی روشنی میں یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کیونکہ ایکسیڈ کر گیا انڈیا کو، آپ کی نظر میں آپ نے انسٹرومنٹ دیکھا ہے. No, it is a disputed territory. No, I don't say exceed کر گیا. I vociferously challenge that instrument of accession. I say کہ تم مانگتے ہو، کلیم کرتے ہو اس انسٹرومنٹ کی بنیاد پہ تو تمہارا کلیم غلط ہے. یہ بین الاقوامی کمیونٹی میں ہم ثابت کریں، یونائٹڈ نیشنز میں ثابت کمپلیٹ کر دیا نا پولیس ایکشن لے کے حیدرآباد کے اندر، اور جوناگڑھ کو اور منا بھاؤ کو مرج کر کے انہوں نے فیصلہ کر دیا. ہمارے پاس اس کی ڈیموکریٹک آرگیومنٹ نہیں ہے کیونکہ پیپل آف دوز کنٹریز ور میجورٹی وانٹنگ ٹو جوائن ود انڈیا، تو ان کے جو رولرز تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا. آپ نے ایک بیان آپ نے دیا کہ اسلامی انقلاب نہ کہ جمہوریت پاکستان کے مسائل کا حل ہے. بالکل، اس میں کوئی شبہ نہیں. جمہوریت پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. جمہوریت لیکن اسلامی شورائیت جس کو ہم کہتے ہیں. علامہ اقبال کی جمہوریت، علامہ اقبال کی جمہوریت وہی بالکل. لیکن دفاع پاکستان کونسل میں جو لوگ ہیں وہ علامہ اقبال کی اسلامی جمہوریت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہ قبول کریں گے کیونکہ قرآن کو قبول کرنا پڑے گا. آپ کے تو یہ ساری اسلامی جمہوریت تو لکھی ہوئی ہے قرارداد مقاصد میں. علامہ اقبال تو روحانی جمہوریت کی بات کرتے تھے نا، یہاں پہ روحانی جمہوریت والے آپ کو ملتے ہیں دفاع پاکستان. روحانی کہاں سے آتی ہے؟ آفاقی، اس کا مطلب ہے آفاقی نظام. دنیا کے سارے نظام غرق ہو گئے. ان کا اکنامک جو بیس ہوتا ہے کسی خلافت کی بات نہیں کرتے تھے. نہیں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف خلافت کی بات نہیں کر رہا. یہ لوگ تو کہتے ہیں نا شریعت نافذ ہونی چاہیے. میں شریعت کیا چیز ہے؟ قرآن ہے نا. شریعت سے مراد ہے قرآن. آپ نے آبجیکٹو ریزولوشن لیکن جمہوری طریقے سے نافذ ہونا چاہیے. بالکل 100%. میں جمہوریت آئی ہیو آلویز سیڈ، میرے آرٹیکلز ہیں وہ بھی پڑھ لیجیے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے خلاف ہیں آپ. میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کو پریفر کروں گا، لیکن دس از فار دا پارلیمنٹ ٹو ڈیسائیڈ. کیونکہ جیسے ابھی چھوٹے چھوٹے صوبے بن رہے ہیں، ایک ٹرینڈ ایسا نظر آ رہا ہے کہ ایونچولی یو ول ہیو ٹو اڈاپٹ دیٹ. لیکن آپ قرارداد مقاصد پہ کیوں نہیں جاتے جس میں لکھا ہوا کہ ویریلی اللہ سبحانہ تعالیٰ از آور سوورن. حاکمیت اعلیٰ اس ملک کی عوام کے پاس نہیں ہے، جو سیکولر جمہوریتوں میں عوام کے پاس ہوتی ہے، یہاں اللہ کے پاس ہے. کیا اللہ کا لیجسلیشن موجود ہے؟ قرآن وہ میرے اور آپ کے درمیان کامن ہے، وہ مولوی اور مسٹر کے درمیان کامن ہے، تو پھر آپ اس کو کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے؟ دیر از اے ڈائیکاٹمی، ہمارے پوری کانسٹیٹیوشنل ڈائیکاٹمی. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریت ہونی چاہیے. اسلامی جمہوریت کے آپ حق میں ہیں. بالکل 100%. محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کے کیس کے حوالے سے ایک سوال ہے میرا. انہوں نے اپنے خط میں آپ کا نام دیا کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو جنرل حمید گل اس کے ذمہ دار ہوں گے، کیا کہیں گے؟ محترمہ کو میں نے نوٹس دیا، لیگل نوٹس، جس کے اوپر انہوں نے مجھے پیغام بھجوایا کہ یہ تو امریکن نے ڈلوایا ہے. میرے پاس وٹنسز ہیں، 3 بڑے امپورٹنٹ وٹنسز ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ میں آئی ول کم اینڈ اپولوجائز، کیونکہ مجھے مجبوری تھی، میں پاکستان آنا چاہتی تھی اور امریکن آپ کا نام ڈلوانا چاہتے تھے. اچھا، انہوں نے معافی مانگی؟ بالکل، انہوں نے مجھے پیغام بھجوایا. میرے پاس 3 وٹنس ہیں، عدالت میں لے کے جائیں، وہاں بیان کروں گا کیونکہ وہ بہت معتبر وٹنسز ہیں. ان کے نام نہیں بتائیں گے آپ؟ ایک تو ڈاکٹر شاہد مسعود نے تو آپ کو بتا ہی دیا ہے، پبلکلی بتا دیا ہے. 2 اور وٹنسز ہیں، میں ان کے نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ انہی کی پارٹی کے بگ وگز ہیں. تو لیکن انہوں نے یہ مجھے بھجوایا. نہیں، دس از ناٹ ٹروتھ. وہ جانتی تھی کہ میں کس قسم کا ہوں، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا تھا. ہمارے نظریاتی اختلافات تھے، لیکن آخر میں محترمہ کا جو لاسٹ میسج مجھے آیا کہ میں آپ لائن سے بالکل اتفاق کرتی ہوں. اینڈ اٹ واز اینٹی امریکنزم جو انہوں نے اڈاپٹ کی تھی نئی لائن. نیگرو پونٹے کو انہوں نے ریفیوز کر دیا، ملنے سے اس کو انکار کر دیا، اور یہ ایک شرط تھی این آر او کی کہ سپریم کورٹ کو بحال نہیں کیا جائے گا. اس کے اوپر چیف جسٹس کے گھر پہ جا کے انہوں نے کہا کہ میں اس کے گھر پہ جھنڈا لہراؤں گی. اور اب تو زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ کونڈلیزا رائس صاحبہ کیوں نہیں بیان دیتی ہیں اس کے اندر آ کے. امیر حرکت الجہاد اسلامی قاری سیف اللہ، ان کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جے آئی ٹی نے
بی بی مرڈر کیس کے حوالے سے, اور انہوں نے 35 پیج کی اپنی سٹیٹمنٹ جو ہے وہاں پہ جمع کرائی. انہوں نے کہا کہ محترمہ کے قتل کے حوالے سے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں بالکل بھی ان کی مخالفت اس حوالے سے نہیں کرتا تھا اس طرح سے. لیکن انہوں نے ایک انٹرسٹنگ بات کی, وہ یہ تھی قتل میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا, لیکن میں جنرل حمید گل اور 2 آرمی افسروں کے ساتھ ان ٹچ تھا جو 1995 میں محترمہ کی حکومت ٹاپل کرنے والے تھے یا کرنا چاہتے تھے اور کو کرنا چاہتے تھے. اس میں انہوں نے آپ کا نام بھی لیا. ایبسولوٹ نانسنس. 1995 میں پھر بتائی کہ میں ان کے کرنا چاہتا تھا. You were a retired officer then. نہیں تو میں کیا کر سکتا تھا؟ What was my capacity کہ میں کر لیتا ان کو؟ ایکٹیو تو آپ ابھی بھی بہت ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب جنرل مشرف نے مارشل لا امپوز کیا یا کو کیا تو تب آپ نے جنرل مشرف سے بھی رابطہ کیا ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ایڈمنسٹریشن میں. اٹر نانسنس. بالکل بھی نہیں. پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں کہ جی میں وزیر اعظم بننا چاہتا تھا. I can swear to you, I can swear on my honor, I've never said that. میں نے یہ کبھی یہ اس قسم کی خواہش پالی نہیں ہے اپنے دل کے اندر. یہ اگر جھوٹ بلائے جائیں گے ہر ایک کو, میں جو چیز کرتا ہوں میں سچا, اس کو IGI بنوائی میں نے بتا دیا. کوئی اور چیز ہوتی ہے میں بتا دیں. اسامہ بن لادن سے ملا تھا میں نے بتا دیا کہ ہاں ملا تھا, یہ بات ہوئی تھی وہاں پہ. I don't lie. اچھا جنرل صاحب, وکی لیکس کے حوالے سے اگر بات کریں, وکی لیکس کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے. جب وکی لیکس آپ کے حوالے سے کوئی بیان دیتی ہے تو آپ کہتے ہیں پاکستان کے خلاف سازش ہے, لیکن جب پرائم منسٹر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈرون اٹیکس کی اجازت دی تھی, تو اس کے بیان کوئی بنیاد بنا کے وزیر اعظم سے استعفیٰ طلب کرنا چاہیے تھا آپ کو؟ کیا یہ آج بات واضح نہیں ہو گئی کہ ڈرون اٹیک کو اجازت دی گئی تھی؟ نہیں, لیکن یہ نہیں, مجھے یہ بتائیے کیا یہ بات واضح نہیں ہو گئی کہ شمسی بیس تھا؟ سورس آف انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں جنرل صاحب. تب صرف وکی لیکس واز دی اونلی سورس آف انفارمیشن جس کی بنیاد پہ آپ نے استعفیٰ طلب کیا تھا. اس سے پہلے آپ ایرک پرنس کا بیان پڑھ لئے. اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ ہم شمسی ایئر بیس سے لوڈ کرتے ہیں اور یہیں سے جاتے ہیں, یہیں سے فلائی کرتے ہیں. اور یہ تو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ یہ پرویز مشرف نے جو جا کے وہاں پہ کیمپ ڈیوڈ میں جو ڈیل کر کے آیا تھا اس کی کنٹینیویشن ہے یہ, اور NRO نے یہ گارنٹیز لی ہوئی تھی. آخری ایشو آج کے انٹرویو کا, آپ افغان طالبان کو تو بہت سپورٹ کرتے ہیں, پاکستانی طالبان کو بھی سپورٹ؟ نہیں, آئی ڈونٹ سپورٹ. ان کی میتھڈالوجی کو میں سپورٹ نہیں کرتا کہ وہ پاکستان کو خون کی منہ لانا شروع کر دیں, بالکل نہیں. دفاع پاکستان کونسل میں جس طرح سے حافظ سعید صاحب نے بیان دیا کہ حکومت, وزیر اعظم صاحب ہمیں ایک ڈیٹ دیں جس دن وار آن ٹیرر سے وہ وڈرا کر لیں گے, آپ سمجھتے ہیں یہ پریکٹیکل ہے, پاسبل ہے ابھی وار آن ٹیرر سے امیڈیٹلی وڈرا کرنا؟ ایک ڈیٹ دے دی جائے جی اس ڈیٹ کو. اب جتنی جنگ پھیل گئی ہے وہ ان کی اپنی مجبوریاں ہو سکتی ہیں, لیکن ایک ہمارا پبلک مورل پریشر تو ہونا چاہیے نا. آفٹر آل یہ ہم کوئی سیاست تو نہیں کر رہے, ہم ان سے ان کی حکومت نہیں مانگ رہے. اگر یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے تو اس طرح کے بیان تو سیاست ہی ہے نا جنرل صاحب. لیکن اس وقت کھڑے ہوئے نا, ہم صرف ان کو کہیں کہ وی ول سپورٹ یو. ہم تمہیں امریکہ اگر دباؤ ڈالے گا تو ہمارا بھی دباؤ کاؤنٹر ویٹ ہوگا. ہر جگہ یہ ہوتا ہے, ہر جگہ ہر ملک میں یہ ہوتا ہے. اگر آج یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے, امریکن ٹروپس وڈرا کر جاتے ہیں, لیکن سوسائٹی جتنی ریڈیکلائز ہو گئی ہے یا جتنی انتہا پسندی سوسائٹی میں آ گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ اگر تو آپ نے اکنامک ڈیپریویشن, انجسٹسز کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تو یقیناً یہ سب امن ہو جائے گا. آپ انصاف لائیں گے تو امن آ جائے گا, امن لائیں گے تو خوشحالی آ جائے گی. یہ تینوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اگر آپ انصاف دیے بغیر لوگوں کو اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم رکھ کے اور لوگوں کو محروم رکھ کے ان کے حقوق سے اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ پھر موقوف نہیں ہے صرف ان کے اوپر جو کہ وہ اس وقت لڑ رہے ہیں. یہ تو پھر سبھی لوگ, پاکستان پورا جو ہے اس فضا میں سے گزر رہا ہے, اس کیفیت میں سے گزر رہا ہے. جنرل حمید گل, پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ. مائی پلیجر, تھینک یو ویری مچ.